سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی کہ بے شک اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ واولو العلم، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی، قائما بالقسط، وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کے ساتھ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں بلکہ اس سورت کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کے ساتھ اس سورت کی ابتدا فرمائی، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس توحید کے اوپر عقلی بھی نقلی بھی دلائل کو بیان فرمایا۔ اب دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اپنی الوہیت کو، اپنے معبود ہونے کو، اپنی وحدانیت کو صرف ایک مرتبہ ہی نہیں بلکہ 2 مرتبہ اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے، اور شاید ہی قرآن مجید کی کوئی اور ایسی آیت مبارکہ اس طرح کی مختصر جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ اپنے وحدانیت کا، لا الہ الا اللہ کا بیان کیا ہو۔ محترم سامعین کرام، یہ آیت مبارکہ اس کی فضیلت کے متعلق اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، یہی آیت مبارکہ، اور اس کے بعد قل اللہم مالک الملک، یہ والی آیت، اور اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں اور یہ سارا کچھ پڑھ لے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور اس 70 حاجتوں میں سے سب سے ادنا جو حاجت ہے وہ اس کی مغفرت ہے، اس کی بخشش ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوراد اور اذکار کے اندر اس کو بھی شامل فرمائیں۔ ہر فرض نماز کے بعد جب انسان اپنی ایک روٹین بنا لیتا ہے تو پھر اس کو پڑھنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، بالکل جیسے آج اگر کوئی ہمیں کہا جائے سورہ فاتحہ پڑھ لو تو ہم شاید یہ آدھے منٹ سے بھی پہلے ہم سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو بہرحال یہ اس آیت مبارکہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو آیت شہادت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے شان نزول کے متعلق
حضرات علماء مفسرین کرام رحم اللہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، جیسا کہ علامہ بغوی رحم اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا، علامہ روح المعانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ شام کے علاقہ سے دو یہودی عالم مدینہ منورہ کے اندر آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، اس کی سرزمین کو دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو وہی علاقہ نہیں لگ رہا جس کے متعلق ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ یہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی لگ تو وہی رہا ہے، وہی نشانیاں ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ ادھر کوئی شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ یہ دونوں عالم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں چلے گئے اور کہنے لگے، جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان گئے کہ یار جو ہم نے علامات اور نشانیاں اپنی اپنی کتابوں کے اندر پڑھی ہیں تورات کے اندر، وہ تو شخص کے اندر نظر آ رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے سوال کیا، کہا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب فرمایا کہ جی ہاں میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ پھر فرمایا کہ آپ احمد ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جی ہاں۔ تو کہنے لگے کہ ہم آپ سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہیں گے، ایک بات دریافت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو ہم ایمان لے کر آ جائیں گے، ہم ایمان لے کر آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور پوچھئے، دریافت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے قرآن مجید کے سب سے بڑی آیت شہادت کون سی ہے؟ کون سی آیت شہادت ہے؟ تو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں ان کے اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت مبارکہ کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا اور فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ پڑھ کر سنائی کہ یہی وہ آیت شہادت ہے تو وہ اس کو سن کر کیا ہے؟ ایمان لے کر آ گئے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ وہ آیت مبارکہ میں جس میں 3 طرح کی گواہیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بڑی اور مضبوط ترین گواہی وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گواہی ہے اس کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو مجازاً ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی سے مراد یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ جتنے بھی قدرت کے مناظر ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے پر ساری چیزیں کیا ہیں؟ گواہ ہیں، ایک ایک چیز۔ اسی وجہ سے وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ ہر گیا ہے از زمین روید، وہ کہ ہر وہ نکلنے والا تنکا جو زمین سے باہر نکلتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وحدہ لا شریک گوید، کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہر نکلنے والا تنا، ہر نکلنے والا نباتات وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی اپنی کتابیں بھیجیں، اور یہ ساری چیزوں کو مبعوث فرما کر اپنی گواہی پر مہر ثابت کر دی، مہر لگا دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ گواہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر گواہی کس کی ہے؟ فرمایا کہ والملائکۃ، اور فرشتوں کی گواہی۔ اب ظاہر ہے وہ فرشتے وہ ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار تسبیحات کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر تسبیح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر کیا ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ اور ایسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور نہ جانے کس قسم کے اور کون کون سے مشاہدات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو وہی بہتر جانتے جن کا وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو اس طور پر فرشتوں کی بھی یہی گواہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوائی کہ اہل علم کی بھی گواہی ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ اہل علم کے اندر سب سے پہلے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ آتے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالی کے علوم اور ان چیزوں کی معرفت کرنے والا ہے، پہچاننے والا ہے، وہ اولو العلم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ شخص ہے، ہر وہ ریسرچر ہے کہ جو ریسرچ کر کے اس بات تک پہنچ جائے کہ واقعتاً، اور اس بات کو کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک وہی ہے، معبود بھی وہی ہے، سمجھیں، وہ اولو العلم کے اندر شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ریسرچر ہے، ایسا کوئی عالم ہے، ایسی کوئی تحقیق کرنے والا ہے کہ جو تحقیق تو کر رہا ہے نباتات کے اوپر، جمادات کے اوپر، حیوانات کے اوپر، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اوپر وہ ریسرچ کر رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سارا نظام کوئی چلانے والا ہے، کسی انسان، کسی قدرت، لیکن اس کے باوجود وہ ملحدانہ نظریات کا قائل ہے، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لے کر آ رہا، نہیں تسلیم کر رہا، فرمایا کہ وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے متعلق فرمایا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ، تم مجھے کہہ رہے ہو میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ اب ظاہر ہے یہ جن لوگوں کو اس وقت، اس زمانے کے اندر کہا جا رہا ہے، جن کو اپنے آپ پر فخر تھا، جو بڑے بڑے عرب کے بلیغ فصیح و بلیغ فصحاء بلغاء، جو اپنے مقابلے میں دوسروں کو عجم یعنی گونگا کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ جاہل کہہ رہے ہیں۔ عقلیں ان کی ہم سے زیادہ بڑی ہوئی، لیکن کیا ہے؟ ان کی عقل، اور اس عقل کے اندر یہ بات ان کے نہیں آ رہی، اس بات کو ماننے پر وہ نہیں تیار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نہ جانے کس کس کو انہوں نے شریک کیا ہوا، اور 360 بت انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر رکھ کر اپنی اس کے اوپر کیا ہے؟ گواہی بھی گویا کہ ایک طرح سے دے دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے ان کو کیا کہا ہے؟ جاہل کہا ہے، ایھا الجاہلون۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ ریسرچر، ہر وہ تحقیق کرنے والا، ہر وہ عالم، فاضل، محقق جو بھی اس بات کے اوپر جائے گا، اگر وہ اس کی ریسرچ اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ملا رہی، نہیں اس کے اندر، تو وہ جاہل ہے، وہ عالم اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، اس کے اندر علم نام کی بھی کیا ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، اہل علم بھی کیا ہے؟ گواہی دے رہے ہیں۔ اور فرمایا قائما بالقسط، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے، وہ انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر چیز کے اندر جو نظام ہے وہ عدل والا نظام ہے، انصاف والا نظام ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، کہ آپ کا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بندے خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ رب کی ذات اقدس جو ہے وہ انتہائی عادل ہے، منصف ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ کہنا کہ عدل لازم ہے، یہ نہیں ہے۔ وہ مالک ہیں، وہ ہماری جیسا ایک بادشاہ اپنے غلام کا جس طرح مزید جو مزید چاہے کرے، جس طرح کا حکم دے، اس کے ذمے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ عدل کریں، یہ کریں، وہ مالک کی کائنات ہے، جو مرضی جس طرح مرضی چاہے کرے، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا، کوئی ان سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرتے ہیں اور عدل کو پسند فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں جا بجا اس انصاف کا ذکر کیا، اور انصاف اور عدل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ،
آگے مزید فرمایا لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر وہی ہے العزیز الحکیم، وہی جناب اللہ کیا ہے غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کو تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں اس پر کیا ہے گواہ ہوں۔ امام اعمش رحمہ اللہ ایک مشہور تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کے بعد وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ کہہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میرے فرشتوں، بندے نے میرے ساتھ ایک عہد کیا ہے، اس عہد کو اپنے پاس محفوظ کر لو۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے نے میرے اس عہد کو پورا کیا، اور میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور اس کو تم کیا کر دو، جنت کے اندر داخل کر دو۔ تو محترم سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ اس شہادت کے اوپر ہم بھی اپنی زبان کے ساتھ یوں کہہ دیں وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی اس بات کے اوپر کیا ہوں، گواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔